کی محافل ہم سجاتے ہیں، ان کا فائدہ کیا ہے وہ سن لیجئے، پھر آپ کو پتا چلے گا کہ یہ کوئی معمولی عمل نہیں جو ہم کر رہے ہیں۔ یہ جو ہر گلی میلاد کی محفل ہو رہی ہے، ایک رات میں 3-4 محافل کسی نہ کسی مسجد میں ہو رہی ہوتی ہیں، یہ کوئی عام کام نہیں جو ہم کر رہے ہیں۔ محدث ابن جوزی لکھتے ہیں، اور یہ محدث ابن جوزی کون ہے؟ یہ حضرت شیخ سعدی شیرازی رحمت اللہ تعالی علیہ کے استاد بھی ہیں محدث ابن جوزی، اور حضور شہنشاہ بغداد کے خلیفے بھی ہیں محدث ابن جوزی۔ آپ لکھتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ بغداد کے اندر نا 2 میاں بیوی رہتے تھے۔ کون رہتے تھے؟ 2 میاں بیوی، اور وہ دونوں کیا تھے؟ یہودی تھے۔ دونوں کیا تھے؟ یہودی تھے۔ ایک دن نا بیوی پوچھنے لگی اپنے خاوند سے، وہ کہنے لگی یہ مسلمان بڑے خوش ہیں، جلوس بھی نکالتے ہیں، لائٹیں بھی لگاتے ہیں، لنگر بھی تقسیم کرتے ہیں، جھنڈیاں بھی لگاتے ہیں، آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ تو شوہر نے جواب دیا، بس وجہ ایک ہے کہ آج کے دن ان کے نبی دنیا میں تشریف لائے تھے، تو اللہ نے جو نعمت ان پر دی تھی، ان پر فضل کیا تھا، وہ اس پر نہ شکری نہیں کرتے بلکہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے خوشی کا اظہار کرتے ہیں، یہ سارا اہتمام کرتے ہیں۔ اب جو بیوی تھی نا، یہودی عورت تھی، اس نے نیت کر لی، اس نے کہا اگلے سال جب اللہ نے مجھے توفیق دی تو میں بھی اپنے گھر میں اس نبی آخر الزمان کے نام کی محفل سجاؤں گی، اس نبی آخر الزمان کے نام کی کیا کروں گی؟ محفل سجاؤں گی۔ اب ہوا کیا کہ جس دن اس نے ارادہ کیا، جب رات کو سوئی تو حضور خواب میں تشریف لائے، حضور نے اپنا دیدار کروا دیا۔ محدث ابن جوزی لکھ رہے ہیں، حضور خواب میں تشریف لائے، حضور نے اپنا دیدار کروایا۔ اب وہ یہودی عورت پوچھتی ہے آپ کون؟ حضور نے جب اپنا تعارف پیش کیا، میں وہی خاتم النبیین اللہ کا رسول ہوں کہ جس کا ذکر تم نے دن کو کیا کہ ان کے نام کی میلاد کی محفل سجاؤں گی، میں وہی نبی آخر الزمان ہوں۔ وہ یہودی عورت کہنے لگی اگر میں آپ سے کلام کروں، آپ سے کوئی سوال کروں، کہ آپ مجھے اس کا جواب دیں گے؟ حضور نے فرمایا ہاں۔ وہ یہودی عورت کہنے لگی اے اللہ کے نبی، میں چاہتی ہوں آپ مجھے کلمہ پڑھا کر مسلمان کر دیں۔ آپ کیا کریں؟ مجھے کلمہ پڑھائیں، مسلمان کر دیں۔ اب حضور نے کلمہ پڑھایا اور مسلمان کر دیا۔ اب وہ عورت مسلمان کہاں پر ہوئی؟ خواب کے اندر۔ کہاں پر مسلمان ہوئی؟ سارے نہیں بول رہے، کہاں پر مسلمان ہوئی؟ خواب کے اندر۔ جب رات گزری، صبح اٹھی تو دیکھا شوہر نہ گھر کے برتن سیدھے کر رہا تھا، کچھ کھانے پکانے کی تیاری کر رہا تھا۔ وہ عورت کہنے لگی آپ کو کیا ہوا؟ یہ سارا انتظام کس لیے کر رہے ہیں؟ یہ سارا اہتمام کس لیے کر رہے ہیں؟ وہ کہنے لگا تمہیں نہیں پتا آج ہمارے گھر میں میلاد کی محفل ہے۔ آج ہمارے گھر میں کیا ہے؟ آج ہمارے گھر میں کیا ہے؟ میلاد کی محفل ہے، میلاد کی۔ وہ عورت کہنے لگی یہ تو مجھے بات پتا ہے، آپ کو کیسے پتا چلا؟ آج ہمارے گھر میں میلاد کی محفل ہے۔ اب وہ کہنے لگا جب رات خواب میں تم حضور سے کلمہ پڑھ رہی تھی، میں بھی تمہارے پاس کھڑا ہو کر اس کلمے کو سن کر میں بھی اس کلمے کو پڑھ رہا تھا۔ دب کے کہیے سبحان اللہ، دب کے کہیے سبحان اللہ۔ کہنے لگا جب رات کو تم حضور کے پاس کلمہ پڑھ رہی تھی، میں بھی تمہارے پاس کھڑا ہو کر کلمہ پڑھ کر میں بھی مسلمان ہو گیا، اور میں نے رات کو ارادہ کر لیا تھا جب صبح اٹھوں گا حضور کے نام کی میلاد کی محفل مناؤں گا۔ اب یہاں پر محدثین مفسرین کہتے ہیں حضور کے میلاد منانے کا ایک فائدہ تو یہ ہوتا ہے کہ اللہ ایمان کی دولت عطا فرما دیتا ہے۔ ایسے بھی سنیو ذرا دم کے کہو سبحان اللہ۔ اللہ کیا کرتا ہے؟ ایمان کی دولت عطا کر دیتا ہے، اور جو میلاد النبی کی محفلیں سجاتے ہیں حضور پھر انہیں اپنا دیدار بھی کروا دیتے ہیں۔ تو اس لیے اس میلاد شریف کی محفل کو عام محفل نہ سمجھیں، بلکہ جتنا ہو سکتا ہے اس کو سیلیبریٹ کرے، اس کے لیے اپنے مال کو حضور کے نام پر قربان کر دیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔